رسول بخش رئیس صاحب، آپ کی نظر میں اس آپشن پر سوچنا چاہیے پی ٹی آئی کو یا پھر حالات بدلنے کا انتظار کرنا چاہیے؟ دیکھیں، ہم چاہیے کی تو بات نہیں کر سکتے کہ ہم یہاں پہ کوئی تجاویز سامنے نہیں رکھ سکتے۔ جو انٹرویو ہوا ہے کافی زیر بحث ہے پاکستان میں، اس کی اہمیت ایک حوالے سے ہے صرف، ورنہ ہم جانتے ہیں کہ پہلے بھی اس قسم کی پیشکش میز پر موجود رہی ہے کہ معافی مانگے آگے چلیں، معافی مانگے آگے چلیں، معافی مانگے آگے چلیں۔ یہ ہمیشہ وہ لوگ جو حکومت کے قریب ہیں وہ کہتے رہے ہیں۔ اس وقت جو مختلف ہے وہ یہ ہے کہ براہ راست فیلڈ مارشل صاحب نے بات کی ہے اور کھول کے بات کی ہے، لیکن اس مضمون میں کچھ اور بھی باتیں ہیں جن کے بارے میں ذرا سوچنا چاہیے اور بات بھی کرنی چاہیے۔ اس وقت تو بات شاید ہم صرف معافی نامے کی کر رہے ہیں، تو معافی وہ تحریک انصاف کے نقطہ نظر سے ہم اپنی بات نہیں کر رہے، ان کے نقطہ نظر سے کہ ان واقعات کی تحقیقات کرائی جائے۔ اتنا بڑا واقعہ ہے جو ریاست کے خلاف بغاوت ہوئی ہے ریاستی اداروں کے نقطہ نظر سے، تو یہ کوئی معمولی واقعہ تو نہ ہوا، تو اتنا بڑا واقعہ تو اس کے بارے میں کوئی عدالتی کمیشن، کوئی سیاسی کمیشن، کوئی پارلیمانی کمیشن، کوئی انٹرنیشنل کمیشن کو بنانا تو چاہیے تاکہ پتہ تو چلے کہ واقعی تحریک انصاف کے لوگ اور خصوصی طور پہ ان کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے وہ اس کی منصوبہ بندی اس نے کی اور اس تمام کارروائیوں میں، حملوں میں وہ اس میں شامل تھے، تو تحقیقات وہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ متنازع مسئلہ ہے، ایک لحاظ سے جو حکومت اور اداروں کا ساتھ دیتے ہیں سیاسی طور پر تبصروں میں، باقی لحاظ سے ان کا کہ نہیں، یہ تو بالکل اس ثابت شدہ جرم ہے اور اس جرم کی معافی انہیں مانگنی پڑے گی۔ دوسری طرف سے وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ذرا دیکھ لیں، سوچ لیں، ذرا اس کے بارے میں تحقیق کر لیتے ہیں، یہ اتنا بڑا معاملہ ہے، سنجیدگی سے لینا چاہیے، دیکھیں کہ کیا واقعی انہوں نے ایسا کیا تو کیا ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ ان کے لیے معافی، میرے خیال میں اگر کسی نے اس طرح کوئی بھی قانون توڑے اس کے لیے کوئی معافی کسی کے لیے نہیں ہونی چاہیے، اور اس کو صرف سیاسی دانوں کے لیے اور سیاسی جماعتوں کے لیے مختص نہ کریں۔ باقی جو گروہ یہاں ڈنڈے اور اسلحہ لے کے پھرتے ہیں اور پارکوں کے اوپر اور سڑکوں کے اوپر قبضے کر کے بیٹھتے ہیں، ان کے بارے میں بھی تو قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے۔ سب کے لیے میں یہ بات کر رہا ہوں، معافی نہیں ہوتی سیاست میں، معافی کہیں بھی نہیں ہوتی۔ معافی لکھ کے کیا کریں، کیا حاصل کریں گے؟ اگر ان سے چلو کہتے ہیں کہ معافی نہیں ہے سیاست میں، لیکن سیاست میں ضد، انا اور ہٹ دھرمی، یہ چیزیں تو ہمیں دیکھنے کو نظر آتی ہیں۔ دیکھیں، یہ آپ کی تشریح ہے، آپ جو باتیں کہہ رہی ہیں بالکل درست کہہ رہی ہیں۔ یہ ایک تعبیر یہی ہو سکتی ہے کہ یہ ضد ہے، یہ ہٹ دھرمی ہے، یہ اب اور بھی باتیں اس کے ساتھ آپ کہہ سکتی ہیں، لیکن دوسری طرف سے جو لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ کچھ اصول ہیں سیاست کے، کچھ باتیں ہیں سیاست کی، ہم اصولوں کے اوپر کمپرومائز نہیں کرنا چاہتے۔ جو بنیادی مسئلہ ہے پاکستان کی سیاست کا، وہ یہ موجودہ نظام میں وہ حل نہیں ہو سکتا، اور یہ موجودہ نظام جو اس وقت قائم ہے اور جس کی پائیداری کے اشارے اس انٹرویو میں ملتے ہیں، وہ اس میں اجازت نہیں ہے کہ ہم کھل کر اس کے بارے میں بات بھی کر سکیں کہ پاکستان کا بنیادی تضاد تاریخی طور پر کیا رہا ہے اور اس تضاد کے کیا اثرات پاکستان کے معاشرے، سیاست، ثقافت اور قومی سلامتی پر اس کے مرتب ہوئے ہیں، اس کے بارے میں بات نہیں ہو سکتی۔ لیکن ہم اس کو یہاں چھوڑ دیتے ہیں، جس کو آپ ہٹ درمی کہہ رہے ہیں، چلو ہٹ درمی کہہ دیتے ہیں، تو وہ اپنی سیاست جو بھی ہے وہ سزائیں بھی بھگت رہے ہیں، وہ جیل میں بھی ہیں، معافی نہیں مانگی انہوں نے ابھی تک، 3 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے، اور بانی کو 2 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے، اور جس اذیت ناک اور جس کربناک حالات میں ان کو رکھا گیا ہے، آج تک کسی سیاسی قیدی کو نہیں رکھا گیا۔ یہ مجھے نہیں معلوم کہ کیا وہاں پہ صورتحال ہے، لیکن آپ نے خود تصویر کوئی اس قسم کی ابھرتی ہے۔ آپ ملنے گئے خان صاحب سے جیل میں؟ جی، میں نے کبھی کسی سیاست سے ملنے کی خواہش ہے، نہ کبھی میں ملا ہوں، کوئی ایسے مل جائے تو سلام کر لیتے ہیں۔ میں ایسا صحافی نہیں ہوں، اور نہ میں اتنا بڑا دانشور ہوں کہ میں جا کے کسی کا دروازہ کھٹکھٹاؤں، کہیں مل جائیں تو مل لیں گے، سلام کر لیں گے، لیکن یہ اپنے طور پہ میں کوئی ایسی بات نہیں کر سکتا، یہ ملنے کی خواہش کوئی نہیں ہے کسی سے۔ لیکن جو خبریں آ رہی ہیں تو بات یہ ہے
کہ یہ پاکستان سب کا ہے، آپ کا بھی ہے، میرا بھی ہے، اس کے مستقبل میں سوچنا، اپنے بچوں کے لیے سوچنا، فکر کرنا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، ہماری بھی ذمہ داری ہے۔ تو اس کے زاویہ نگاہ لوگوں کے مختلف ہیں کہ ہم پاکستان کو کیسے اچھا ملک، کیسے اچھی ریاست، کیسے فعال اور مہذب معاشرہ بنا سکتے ہیں۔ مختلف لوگوں کے خیال ہیں، یہ مختلف خیال سیاست میں ہوتے ہیں، اگر وہ نہ ہو تو اس کے بغیر جمہوریت چل نہیں سکتی۔ ہر قسم کے خیال کا، ہر قسم کے تصور اور نظریے کا، اور سیاسی نقطہ نگاہ کی قدر کی نگاہ سے اس کو دیکھنا چاہیے۔ احترام واجب ہے۔ یہ غدار، یہ ملک دشمن اور یہ وہ چیزیں ہم بہت بھگت چکے ہیں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ اگر مفاہمت کرنی ہے اور استحکام پاکستان میں لانا ہے تو یہ ذمہ داری میرے خیال میں اس وقت ریاست اور حکومت کی ہے، جو اس وقت اتحاد حکومت ان کی نہیں ہے جو زیر عتاب ہے۔ ٹھیک ہے، ان کی بس اس حد تک ہے کہ آپ کچھ مہربانی کریں، قدم آگے بڑھیں، پھر دیکھتے ہیں کہ ان کی طرف سے کوئی بات چیت ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے۔ قدم کس نے پہلا اٹھانا ہے، یہ بات سیاست اور اس کے اداروں ٹھیک ہے، تو پر پہلا منحصر ہے۔ قدم کس نے اٹھانا ہے، یہ سوال ابھی تک اپنی جگہ پر موجود ہے، لیکن جو بات کی گئی ہے معافی کی، پھر حکومت کی جانب سے جو میثاق استحکام کی بات کی گئی ہے، شاید آپ کی نظر میں وہ پہلا قدم نہیں ہے۔ لیکن ابھی تو جو نئی وارننگز آ رہی ہیں رسول بخش فیض صاحب NDMA کی جانب سے، جس سے اربن فلڈنگ کا خدشہ ہے، تو دیگر حکومتوں کو کیا کرنے کی ضرورت ہے، کیا سیکھنے کی ضرورت ہے اس سانحے سے؟ دیکھیں، اس وقت تو جو کام ہو رہا ہے بہتر ہو رہا ہے کہ جب کوئی آفت آتی ہے تو پاکستان کے لوگ بہت یکجہتی بھی دکھاتے ہیں، دل کھول کر چندہ بھی دیتے ہیں، اور حکومتی ادارے فعال ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ جو سماجی خیراتی ادارے ہیں وہ بہت متحرک رہتے ہیں۔ اور یہی کچھ ہو رہا ہے کہ دلجوئی بھی ہو رہی ہے، پناہ بھی دی جا رہی ہے، خوراک ادویات کا بندوبست بھی کیا جا رہا ہے۔ اصل مسئلہ وہ ہے جس کی طرف آپ نے نشاندہی کی ہے کہ اگر زیادہ متوقع بارشیں ہیں، سیلابی خطرات موجود ہیں، تو اس کے لیے کیا ہمارے ریاستی ادارے اور حکومتی ادارے اس کے لیے تیار ہیں یا نہیں ہیں؟ اب میرا نہیں خیال ہے کہ وہ تیار ہے، کہ آفتیں آتی جاتی رہتی ہیں۔ ایک دفعہ خبر بنتی ہے کہ اسلام آباد میں، راولپنڈی میں یہ علاقے ڈوب گئے، اتنا نقصان ہو گیا، اور خبر یہ بھی پھیلتی ہے کہ دریاؤں، نالوں، ندیوں کے اوپر لوگوں نے قبضے کر کے گھر اور ہر قسم کے ادارے بنائے ہوئے ہیں۔ پھر اس کے بعد خاموشی طاری ہو جاتی ہے۔ بنیادی وجہ کیا ہے؟ وہی کہ آپ نے یہاں کمشنر لگائے ہوئے ہیں، ڈپٹی کمشنر لگائے ہوئے ہیں، چیئرمین سیریے لگائے ہوئے، وہ آتے جاتے رہتے ہیں۔ ان کا کیا کام ہے کہ کسی شہر کی فلاح و بہبود کا کام رکھیں؟ ان کا وقت گزاری کے لیے 2 سال 3 سال کے لیے ہے، یا اس سے پہلے رخصت ہو گئے۔ لیکن جب آپ کا ایک مقامی قانونی اور آئینی اور سیاسی ڈھانچہ، انتظامی ڈھانچہ موجود ہوتا ہے تو اس کی پھر جواب دہی ہوتی ہے، ذمہ داری کا تعین ہوتا ہے، احتساب ہوتا ہے۔ تو موجودہ نظام اس وقت جو چل رہا ہے پاکستان میں، اور جو سیاسی حکومتیں چلاتی رہی ہیں اپنے مفاد میں، وہ عوام کے حق میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ صرف سیاستدان اور ان کے خاندانوں کے حق میں ہے۔ اگر لوگوں کے حق میں ہے تو مقامی حکومتوں کا نظام ہے، جس سے کہ آپ ان کو طاقت دیں کہ وہ اس بات کا تعین کر سکیں کہ وہ زمین کا استعمال کس طرح سے ہوگا، گلی کتنا چوڑی ہوگی، کتنا تنگ ہوگی، لیکن گھر کہاں مقامی بنیں سطح گے۔ پر اب اختیارات دیکھیں کہ منتقل یہاں کرنے ملک میں میں ہماری حکومتوں کے اور صاحب اقتدار کے پر جل جاتے ہیں، ہمیشہ یہ معاملہ کھٹائی میں جاتا ہوا ہمیں دکھائی دیتا ہے۔